ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والفجر ولیال عشر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات اور مخلوقات کا تنہا خالق اور مالک ہے۔ اور درود و سلام اس کے تمام انبیاء کرام رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب اور آل پر۔ محترم سامعین اکرام، آج کے اس درس میں میں آپ لوگوں کے سامنے عشر ذی الحجہ کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ میں قربانی کے چند احکامات ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے کے ساتھ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس شریعت کے اندر بہت سارے ایسے دن اور راتیں بنائی ہیں جو کچھ خاص خصوصیت اور فضیلت کی حامل ہیں، جس کی اپنے نزدیک کچھ بہت اہمیت اور امپورٹنس ہیں۔ کچھ دن بھی ہیں، کچھ راتیں بھی ہیں، کچھ گھڑیاں بھی ہیں، کچھ وقت بھی ہے، کچھ اوقات بھی ہیں، اور کچھ مہینے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی یہ طے شدہ ہے کہ اس دنوں کی یا راتوں کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے۔ یہ ہم اور آپ طے نہیں کر سکتے کہ آج اس رات کی اتنی فضیلت ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے، یہ دن کا یہ معاملہ ہے، یا پھر یہ ٹائم پہ یہ کر لو وہ نہ کرو۔ لیکن اس کے برخلاف کوئی دن یا کوئی رات یا کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی مہینہ، اس کی کوئی منحوسیت یا اس کا کوئی شر، اس کے بارے میں شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ دن بہت منحوس ہے، یہ مہینہ بہت خراب ہے، یا پھر یہ رات کی یہ گھڑی بہت مسئلے والی ہے، اس میں تم یہ مت کرو وہ مت کرو، آپ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے۔ ایسا کہیں پر بھی آپ کو شریعت میں نہیں ملتا۔ تو شریعت میں جس چیز کی اہمیت دی گئی ہے، جس کی اہمیت نہیں گئی ہے، وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے بارے میں کیا معاملہ تھا، یہ ہمیں دیکھنا ضروری ہے۔ ہم اپنی من مانی اس میں نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر، سماج کے اندر ایسے بہت سارے دن اور راتیں ہیں، مہینے ہیں، جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، جس میں کچھ کام کاج کرنے کو اشبھ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اس میں کام نہیں کیا جائے گا، ان راتوں میں یہ کام کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، یا کچھ مہینوں کو خاص کر دیتے ہیں، اس مہینے میں شادی نہیں کی جائے گی، کوئی نیا بزنس یا نیا کاروبار شروع نہیں کیا جائے گا، کوئی نیا کام نہیں شروع کیا جائے گا، نوکری نہیں کی جائے گی، اور تمام بہت سارے ان کے اندر عقائد اور غلط چیزیں ان کے اندر پیدا ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی ایسے دن اور راتوں کو لوگوں نے طے کر دیا ہے جس کا شریعت میں شماری نہیں ہے، اور اس کی بہت اہمیت بتا دی گئی ہے کہ اس رات کی، اس گھڑی کی، اس ٹائم کی اتنی اہمیت ہے، اس دن میں یہ کام کرو، اس رات میں یہ کام کرو، آپ کی بگڑی سدھر جائے گی، آپ کے کام ہو جائیں گے، آپ کے اتنے سال گناہ معاف ہو جائیں گے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان رات اور دنوں کا ہی اعتبار کرنا ہوگا جو شریعت سے ثابت ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ فجر کی 2 آیتیں تلاوت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں والفجر، اور قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام نے کہا ہے کہ یہ 10 راتوں سے مراد عشر ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اس کے تعلق سے بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں سے زیادہ، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل دوسرے دنوں میں کیے جانے، اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال بہت زیادہ پسند ہے بنسبت دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے ذریعے۔ یعنی ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کام کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی بہت زیادہ نیکیاں اور ثواب بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہماری عبادتوں کا جو محور ہے، جو مرکز ہے، جو مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہمارا مقصود ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، ہماری باتوں کو اللہ تعالیٰ سن لے اور سمجھ لے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری باتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو ان دنوں کی بہت اہمیت ہے۔
اتنی اہمیت ہے کہ دوسرے جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی دن ہیں، جتنے بھی مہینے ہیں، ان تمام دنوں سے زیادہ کیے جانے والے کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے گا اس کی بہت اہمیت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے تعلق سے امت مسلمہ کے اندر، ہمارے اس امت میں، سماج میں بہت غفلت ہے، لوگ اس پہ اہمیت نہیں دیتے۔ جیسے رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو لوگوں کے زبان پہ رمضان کا مہینے کا چرچے ہوتے ہیں، لوگ تیاری کرتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، روزے رکھنا ہے، افطاری کا معاملہ ہے، سحری کا معاملہ ہے، اور اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور واقعتاً ماشاءاللہ ابھی بھی جو ہے مسلمان جو ہے اس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، اس میں بہت زیادہ عبادتیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ 10 دن بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں، اس کے اندر بھی کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو لہٰذا اس کے اندر بھی ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ جو بھی بہتر سے بہتر کام ہو سکتا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، جو بھی ہم نیک کام کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ یہ 10 دن کون سے ہیں؟ یہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 10 دن ہیں، جو 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک رہیں گے۔ کل جو ہے ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے، تو آج اس کا پہلا دن ہے، اور انشاءاللہ 10 ذی الحجہ جس دن قربانی ہوتی ہے، جس دن عید الاضحیٰ ہوتی ہے، وہاں تک یہ 10 دن ہوتے ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ تم اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، تو یہ 10 دن کی بہت اہمیت ہے۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ اب رمضان کی جو بھی آخری عشرہ ہے اس کے بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اب وہ آخری عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے یا پھر ذی الحجہ کا 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں؟ تو اس کے بارے میں اللہ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ رمضان کے جو آخری جو عشرہ ہے نا، اس کی 10 راتیں فضیلت والی ہے، اس کی 10 راتیں فضیلت والی ہے، اور اس راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور ان 10 راتوں میں ایک رات ایسی ہے جس کی فضیلت 1000 راتوں سے بہتر ہے، مطلب اس میں کی جانے والی عبادت جو شب قدر ہے 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے کا جو آخری 10 دن ہوتے ہیں اس کی جو راتیں ہیں وہ زیادہ فضیلت والی ہیں، اور دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، جو دن کے اوقات، دن کا جو ٹائم ہے سورج طلوع ہونے سے لے کے غروب ہونے تک، یہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، مطلب دن میں یہ فضیلت والے ہیں اور رات میں وہ فضیلت والے ہیں۔ تو اس سے کیا ہے ہمارا کنفیوژن، ایک عام انسان کا جو کنفیوژن وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب ان دنوں میں جو عمل کیے جانے والے ہیں اس میں کیا کیا عمل ہیں؟ پہلے تو یہ کہ ہم فرائض کی ادائیگی کریں، جو بھی فرائض ہم پر دیے گئے ہیں، فرض نمازیں ہو گئی ہے، کسی کا قرضہ ہے، کسی کے حقوق ہے، ان تمام چیزوں کا ہم خاص خیال رکھیں۔ ویسا تو ہر دنوں میں کرنا ہے، ان دنوں میں خاص خیال کریں۔ جو بھی حرام کام ہے اس سے ہم بچ جائیں، جو بھی خیر کے نیکی کام ہے اس کو ہم کرنے لگیں۔ اگر ہمارے پر کسی کی ذمہ داری ہے تو اس ذمہ داری کو پوری طریقے سے ہم نبھائیں، جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں ہم ان کا خیال کریں۔ اس کے ساتھ میں جتنا ہو سکتا ہے ہم اللہ کا ذکر کریں۔ ذکر کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تسبیحات پڑھنا ہے، دعائیں پڑھنا ہے، صبح اور شام کے اذکار پڑھنا ہے، سفر کے جو بھی آپ کے کام کے، گھر میں جانے کے آنے کے جتنے بھی دعائیں اذکار اس کا ہم معمول کریں، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکتا ہے توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، یاد کریں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، روئیں، اپنی عاجزی کا اظہار کریں، اپنی مغفرت طلب کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ اور یہ 10 دن بہت اہم ہیں، اس کے لیے اگر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں ان دنوں میں تو سب سے زیادہ فائدہ ہمارا ہے، کیونکہ روزے میں ویسے ہی آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ویسے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، روزے کا ایک اپنا بہت بڑا ثواب ہے، پھر یہ دن آ گئے تو اور اس کا ثواب کیا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، اور اللہ کی قربت کیا ہو جائے گی، آپ کو مل جائے گی۔ تو اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو بہت اچھا ہے، تو یہ بہت بہترین دن ہے جن کے اندر آپ نفل روزے رکھ سکتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں ایک دن ایسا آتا ہے، وہ ایک نفل روزے کا ثواب آپ کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ ایک نفلی روزے کا ثواب کتنا ہے؟ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ آپ سے فرماتے ہیں کہ جو شخص عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا، جس دن حاجی عرفے کے میدان میں ہوتے ہیں، جو عام طور پہ 9 ذی الحجہ ہوتی ہے، تو وہ ہمارے لیے جو ہے 2 سال گناہوں کا کفارہ ہو سکتی ہے۔ ایک سال جو ہمارا گزر گیا اور ایک سال جو آنے والا ہے، ان گناہوں کا کفارہ، ان گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے اس ایک نفل روزے رکھنے سے۔ تو یہ روزہ تو ہم خاص طور پہ رکھیں۔ اس کے علاوہ ہم 3 دن، 5 دن، 7 دن، 10 دن جتنا روزہ رکھ سکتے ہیں ان دنوں میں ہم اس کا اہتمام کریں۔ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ ان 10 دن سے پہلے اپنے ناخن اور بال تراش لیں، پھر قربانی کے بعد ہی اپنے ناخنوں کو تراشیں، اور جو قربانی نہیں کرنے والے ہیں تو وہ نماز کے بعد تراش لیں۔ تو جو بھی لوگ ہیں بہتر ہے کہ وہ چاند دکھنے سے پہلے اپنے ناخنوں کو، بالوں کو کاٹ لے، چاند دکھنے کے بعد اپنے ناخن اور بالوں کو نہ کاٹیں۔ کسی نے کاٹنا بھول گیا ہوگا تو وہ اب نہ کاٹے، انتظار کرے، عید
اگر وہ قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کرنے کے بعد اپنے ناخن اور بالوں کاٹیں. قربانی کا اگر ارادہ نہیں ہے ان کا کی استطاعت نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ناخنوں کو اور بالوں کو وہ کاٹ لیں. اس کے علاوہ ان دنوں کے اندر جو ایک بڑا فریضہ ہوتا ہے, وہ کون سا فریضہ ہوتا ہے ادا کرنے کا؟ وہ ہے حج کا فریضہ. کون سا ہے یہ؟ انہی دنوں میں حج کیا جاتا ہے. حج آپ سال بھر میں کبھی بھی نہیں کر سکتے. حج آپ کو انہی ذی الحجہ کے دنوں کے اندر ہی حج آپ کے اوپر ہے. اس کے علاوہ دنوں میں جب آپ بیت اللہ جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا عمرہ ہوتا ہے. وہ حج ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. تو انہی دنوں کے اندر حج بھی آتا ہے. اس لیے بھی ان دنوں کی بہت خاص اہمیت ہے. ایک عرفے کا روزہ کی ایک اہمیت آ گئی, حج کی اہمیت آ گئی ہے. اسی 10 دنوں کے جو 10واں دن ہے وہ قربانی کا دن ہے, جس دن ہم قربانی پیش کرتے ہیں اللہ کے حضور میں, جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. ان کا بیٹا بھی راضی ہو گیا تھا اور وہ دونوں تیار ہو گئے تھے قربانی پیش کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین, تم نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے, ہمیں تم سے تمہارا بیٹا مطلوب نہیں تھا, بلکہ اس کے ذریعے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک بچڑا جو ہے بھیج دیا, اور اس بچڑے کی قربانی کر دی گئی, اس بچڑے کو ذبح کر دیا گیا. وفدیناہ بذبح عظیم, اس کے ذریعے کیا کر دیا گیا؟ بچڑا دے دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بہت بڑی آزمائش تھی. جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام, جو ان کے بہت برگزیدہ نبی ہیں, جو پسندیدہ نبی ہیں, خلیل اللہ کا ان کو لقب دیا گیا ہے, ان کو آزمائش لی اپنے بیٹی کی قربانی کے ذریعے, تو ہمیں تو صرف ایک جانور کی قربانی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو سوچئے ہمارے لیے کتنے فائدے کی باتیں ہیں. تو یہ قربانی کا موقع آیا ہے تو ہم اس کو چھوڑنا نہیں ہے. جس کی جو بھی حیثیت و طاقت ہے اس کے حساب سے وہ قربانی کرے. آپ کو معلوم ہے قربانی آنے والی ہے, اس کے دن آپ کو تو یہ سال میں ایک ہی مرتبہ آپ کو قربانی پیش کرنی ہے, تو اس کے لیے تیاری کریں, پہلے سے پلاننگ کریں, منصوبہ کریں. اب اس کے لیے جو وسائل اور جو پیسے لگتے ہیں اس کو جوڑیں, لیکن قربانی ضرور پیش کریں. کوئی عذر اور بہانہ پیش نہ کریں. کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ قربانی کرنا ہی کرنا ہے, کریں ہی کریں. کچھ بھی کریے, کیسا بھی کریے, بٹ کریے, کیونکہ سال بھر کے بعد پھر آپ کو موقع ملنے والا نہیں ہے. کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کے پاس استطاعت ہے, کیپیسٹی ہے, اتنا مال ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے, تو ہمارے مسلح میں نہ آئے, ہماری نمازوں میں نہ آئے, ہمارے ساتھ نہ کھڑے رہے, مسلمانوں کی جماعتوں میں وہ کھڑا نہ رہے. اتنی خطرناک وارننگ آپ نے دی ہے اس شخص کے لیے جو قربانی کر سکتا تھا, لیکن کچھ بہانے کی وجہ سے, کچھ عذر کی وجہ سے اس نے قربانی نہیں کیا. تو قربانی کرنا ہے. اور عید کی نماز 10ویں دن ہوتی ہے, تو عید کی نماز پڑھنے جانا ہے عیدگاہ کے اوپر. اس کے علاوہ جو بھی خیر کے کام ہو سکتے ہیں, جو بھی نیک کام ہو سکتے ہیں, کسی کو اچھی بات کا حکم دینا ہے, بری بات سے روکنا ہے, کسی کی مدد کر دینا ہے, کسی کی تیمارداری کرنا ہے, کسی کو پریشانی میں ساتھ دینا ہے, کسی کو اچھا مشورہ دینا ہے, کسی کو معاف کر دینا ہے, کسی کے ساتھ درگزر معاملہ کر دینا ہے. جو بھی خیر کا معاملہ کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کی حیثیت ہے, جو بھی آپ کی صلاحیت ہے, جو بھی آپ کا پیشہ ہے, آپ اس میں بہتر سے بہتر, اچھے سے اچھا کام کرنے کی آپ کوشش کریں. صدقہ اور خیرات جتنا کر سکتے ہیں آپ اتنا کیجیے. جتنا اللہ کے راستے میں انفاق کر سکتے ہیں, غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں, کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ بالکل کیجیے, جتنا کر سکتے ہیں. بچے ہوں, بڑے ہوں, جس کے پاس جو جتنی حیثیت اس کی. یہ 10 دن ہے, یہ آفر ہے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے آفر ہے کہ یہ 10 دن میں جو بھی کام کریں گے اللہ کو بہت محبوب ہے, اللہ کا بہت زیادہ کیا ہے, یہ پسند ہے. تو ان 10 دنوں کو ہم نہ چھوڑیں. آج اس کا پہلا دن ہے, ابھی اور 9 دن ہے, ایک دن اب گزر چکا ہے, مغرب کی اذان نماز ہو چکی ہے, تو دن گزر چکا ہے. تو ان دنوں کو ہم نہ چھوڑیں, اس کا ہم خاص خیال کریں, اس کے لیے ہم وقت نکالیں, اپنی مصروفیت کو تھوڑا سا کم کر دیں, ان چیزوں کے لیے وقت نکالیں, نیک کام کریں, نمازیں, نفل روزے, نفل نمازیں, ذکر و اذکار, قرآن کی تلاوت, صدقہ خیرات, تسبیح, استغفار, جو کر سکتے ہیں آپ کیجیے. انفرادی عبادت, اجتماعی عبادت, لوگوں کے لیے خیر خواہی کا معاملہ, جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریے. کوئی اس میں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر والوں کو بتائیے, اپنے بچوں کو تلقین کیجیے, اپنے پڑوسی کو بتائیے. اور ایک اور عمل کرنا ہے, اس میں تکبیرات کا ہے. کیا کرنا ہے؟ تکبیرات کرنا ہے. کب تک کرنا ہے؟ قربانی تک. تکبیرات آپ کو کہتے ہیں ایام تشریق تک کہنا ہے. تو یہ تکبیرات اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اور بھی بہت سارے کلمات تکبیرات کے ہیں. یہ تکبیرات کے کلمات آپ کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. جب موقع ملے آپ پڑھنا ہے. نماز کے بعد ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے. نماز کے بعد پڑھیے, نماز سے پہلے پڑھیے, راستے میں پڑھیے, سفر میں پڑھیے, گھر میں پڑھیے, کام کرتے پڑھیے,
اس کا اہتمام کیجیے اور اس کا ماحول بنائیے. جہاں نہیں پڑھا جاتا ہے آپ وہاں پہ زور زور سے پڑھیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ عشر ذی الحجہ چل رہا ہے, اس میں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں, تو وہ لوگ بھی آپ کی باتوں کو سن کر کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا کہ وہ بازار میں جاتے تھے اور تکبیرات کہتے تھے زور زور سے, اور ان کا دیکھ کے پھر جو لوگ بازار میں ہوتے تھے وہ بھی تکبیرات کہتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ ذی الحجہ کا ہے. تو یہ ماحول آپ کو بنانا ہے کہ یہ عشر ذی الحجہ چل رہا ہے, اس میں تکبیرات کہی جاتی ہیں, اس میں یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دن ہے, اس کے اندر نیک کام کرنا ہے, کیونکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ غفلت ہے, لوگوں کو معلوم نہیں ہے, معلوم ہونے کے بعد اس کی اہمیت نہیں ہے, ورنہ فضول بہت ساری چیزوں کی ہمارے پاس اہمیت ہے, اس کے امپورٹنس ہم دے دیتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھی اس عشر ذی الحجہ کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے کہ ہم اس کے بارے میں ہمارا معاملہ کیا آنا چاہیے, کہ ہم نے کیا کام کرنا چاہیے اور اللہ کے پاس کی کتنی فضیلت ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ تعالیٰ کیا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہاد سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں, جہاد سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل ہے. جہاد دوسرے دنوں میں جو کیا جاتا ہے اس کا جو ثواب ہوگا وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے, اس سے ان دنوں میں, ان دیگر دنوں میں کیا جانے والا جہاد بھی ان دنوں میں کیا والے اعمال سے اس کا درجہ کیا ہو کم ہوگا, الا یہ کہ سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنا مال اور اپنی جان لے کے اللہ کے راستے میں نکل جائے اور واپس کچھ نہ لائے, یعنی کہ وہ انسان شہید ہو جائے اپنے مال کے ساتھ میں, تو پھر اس شخص کا ثواب واقعتاً سب سے زیادہ ہوگا ان دنوں کے مقابلے میں بھی. لیکن اگر کوئی صرف جہاد کرتا ہے اور زندہ واپس آ جاتا ہے تو اس عمل کے مقابلے میں بھی اس دنوں عمل کیا جانے والا عمل بہت زیادہ کیا ہے, پسندیدہ ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنی زیادہ اہمیت ہے ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک. تو یہ آج ہم چند باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں قربانی کے تعلق سے کہ اس کی کیا احکامات ہیں, کیا کن باتوں کا ہمیں خیال کرنا ہے قربانی کا جانور کے تعلق سے, قربانی کے گوشت کے تقسیم کے لحاظ سے, اس کی اہمیت کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنا ہے. سورہ الکوثر میں اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. تو فصل لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی کیجیے. نماز بھی اللہ کے لیے پڑھنا ہے, قربانی بھی اللہ کے لیے پڑھنا ہے. قربانی جو ہے یہ ایک سنت ہے, یہ ہر دور میں ہر امت اور قوم کے لیے تھا. آدم علیہ السلام سے جب سلسلہ چل رہا ہے تب سے یہ قربانی کا سلسلہ ہے اور یہ قیامت تک انشاءاللہ رہے گا. قربانی تو پیش کی جاتی ہے, قربانی پیش کر کے قرب حاصل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے قربانی پیش کر کے. قربانی پیش کرنے کی الگ الگ شکلیں ہیں, الگ الگ صورتیں, الگ الگ طریقہ کار الگ الگ زمانے میں تھے. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جانوروں کو ذبح کر کے اللہ کے نزدیک کیا کریں, قربانی پیش کریں. اور یہ سنت ابراہیمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چھوٹے موٹے بھی کام کرتے ہوئے قربانی مانگتا ہے نا, وہ کام ہمارے وقت کی قربانی مانگتا ہے, ہمارے پیسے کی قربانی مانگتا ہے, ہماری صلاحیت کی قربانی مانگتا ہے. آپ اپنے بیوی بچوں سے دور رہ کے قربانی دیتے ہیں, آپ اپنے قریب لوگوں سے کرتے ہیں, آپ دھوپ کی گرمی میں رہ کے قربانی دیتے ہیں, بارش میں پانی میں قربانی, آپ الگ الگ طریقے سے قربانی پیش کرتے ہیں نا, کام کے لیے, کسی کی مدد کے لیے, کہیں جانا ہے, کہیں سفر میں ہے. کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ وہ تھوڑی سی قربانی, وہ تھوڑی سی پریشانی آپ کو بڑی راحت, بڑی نجات, بڑی کامیابی, بڑا پیسہ, بڑا سکون دے سکتا ہے نا, اس کے لیے آپ کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی اگر آپ اللہ کے پاس قربانی پیش کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کے قرب, آپ کے معاملات جو ہے اللہ تعالیٰ حل کریں گے. تو قربانی تو پیش کرنا ہے. اب قربانی پیش کرنے کے الگ الگ طریقے تھے. پہلے زمانے میں پہلے قوم میں تھا کہ تم قربانی کا جو بھی چیز ہے وہ ایک جگہ پہ لا کے رکھ دو, ایک جگہ پہ جا کے رکھ دو, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آگ آتی تھی اور اسے جلا کر راکھ آئی تھی, مطلب اس کو لے لیتی تھی اور وہ جل کر خاک ہو جاتی تھی وہ چیز. ٹھیک ہے, اور اگر یہ چیز ہو گئی مطلب اس کی قربانی قبول ہو گئی, اور اگر یہ معاملہ نہیں ہوا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. یعنی جو قربانی پیش کی جاتی تھی اس آدمی سے, وہ آدمی سے کوئی فائدہ اٹھاتا نہیں تھا. اب ہمارے لیے اتنا اعزاز اس امت محمدیہ کے لیے, ہمارے لیے, کہ جو قربانی ہم پیش کر رہے ہیں اللہ کے حضور, اس کا گوشت ہم کو ہی کھانا ہے. جو جانور ہم قربان کرتے ہیں وہ قربان کر کے یوں چھوڑ دینا ہے کیا؟ اس کو کوئی آگ لگی جانے والی ہے کیا؟ بلکہ وہ ہم خود بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ہم خود بھی اس کو ذخیرہ کر سکتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو کھلا سکتے ہیں, اپنے دوستوں کو کھلا سکتے ہیں, غریبوں میں بانٹ سکتے ہیں, اور جو مسکین ان کی مدد کر سکتے ہیں. یہ گوشت ہمیں خود کھانا ہے, اپنے رشتہ داروں کو کھلانا ہے, ہمارے لیے یہ قربانی ہے. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے اندر پیچھے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
اللہ تعالیٰ کو تمہارا خون اور تمہارا گوشت نہیں پہنچتا. جو جانور قربانی کرتے ہیں سب خون اور گوشت اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے کیا؟ نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ کیا چیز پہنچتی ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے. تمہاری اس کے پیچھے نیت کیا تھی؟ تم قربانی کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ تم اللہ کے پاس قربانی کا پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف تھا؟ اللہ کا کیا حکم تھا؟ کس چیز کے لیے تم قربانی کر رہے ہو؟ وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا گوشت چاہیے، نہ تمہارا خون چاہیے، نہ تمہاری واہوائی چاہیے، نہ کچھ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ چاہیے. تو اس تقوی کو رکھتے ہوئے، اللہ کا حکم کا لحاظ کرتے ہوئے، سنت ابراہیم کا خیال کرتے ہوئے، جس طریقے سے ان کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹی کی قربانی کرو، انہوں نے پیش کر دی بغیر کسی سوچے سمجھے. تو ہمیں بھی حکم ہوا تو ہم بھی قربانی پیش کریں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم اپنا سب کچھ لگا دیں، لیکن قربانی بالکل اللہ کے پاس پیش کریں اگر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر اللہ کا قرب ہمیں حاصل نہیں ہوگا. یہ بھی آپ سمجھ لیجیے. ابھی پیسے نہیں ہیں، ابھی تنگی ہے، میں نے فلاں چیز خرید لی تھی، ابھی تو پیسے نہیں ہے، ابھی تو میں نے یہ کیا، ابھی تو وہ ہو گیا. اگر بہت ہی صحیح جینوئن مسئلہ ہے، بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے کہ بیماری میں آپ مبتلا ہو گئے، اللہ نہ کرے ایسا کچھ، اگر ایسا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ عذر شاید قابل قبول ہو جائے. لیکن اگر ایسا کوئی عذر نہیں ہے، آپ چاہے تو مینیج کر سکتے تھے، کوشش کر سکتے تھے، تو پھر آپ بالکل کریے. ٹھیک ہے. اب قربانی جو کرنا ہے اس کے لیے جو جانور لیا جائے گا اس کا لیے خاص خیال رکھنا ہے. وہ جانور جو بھی آپ لیں گے وہ عیب سے پاک ہونا چاہیے. جو بھی عیب ہوتے ہیں جو معروف ہیں وہ عیب سے پاک ہونا چاہیے. اور کچھ عیوب کی، کچھ نقص کی، کچھ کمیوں کی آپ سے سامنے نشاندہی کر دی. جیسا کہ سمجھنے کے لیے اس جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا نہیں رہنا چاہیے، اس کا کان میں سوراخ نہیں ہونا چاہیے، یا اس کا کان چیرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یا کترا ہوا نہیں رہنا چاہیے. اس کی ایک آنکھ پھٹی ہوئی یا اس کی آنکھ میں مرض نہیں چاہیے. وہ لنگڑا یا لولا نہیں چاہیے. اس کو سننے اچھا آتا ہوگا، کان ہے لیکن سننے نہیں آتا ہوگا. اتنا کمزور اور دبلا نہ ہو کہ وہ ایک دم لاغر اور مریض لگنے لگے، ایسا جانور نہیں ہونا چاہیے. اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، ایسا جانور نہیں ہونا چاہیے. کوئی بہت بڑا اس کو زخم لگ گیا ہو، بہت بڑا مرض لگ گیا ہو، اس کے اندر مکھیاں لگی ہوئی ہوں، کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، تو ایسا کوئی بھی جو ظاہری جو نقص ہوتا ہے ایسا کوئی جانور آپ کو لینا نہیں ہے. آپ کو خاص دیکھ کر تمام تر عیوب سے وہ جانور کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے. اللہ کے حضور آپ اللہ کے قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں نا. آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے، کوئی دعوت میں کوئی لوگ آتے ہیں، رشتے کے لیے کبھی کوئی لوگ آتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا کھانا پیش کرتے ہیں نا، اچھے سے اچھا آئٹم بناتے ہیں، اچھے سے اچھا سافٹ ڈرنک کولڈ ڈرنک ان کو پیش کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں، اچھے سے گوشت کا سالن بناتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، یا جو بھی آپ کے پاس مٹھائی ہو وہ آپ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کہ آپ کو ان لوگوں کو وہ چیز آپ کی پسند آ جائے، آپ لوگ ان کو پسند آ جائیں، آپ کی وہ چیز وہ اچھے سے کھائیں، انجوائے کریں، ہے نا. آپ چاہتے ہیں کہ وہ قرب حاصل ہو، ان کو وہ چیز پسند آئے. تو کیا اللہ کے پاس ہم ایسی چیز پیش کریں جو ایک دم خراب ہے، سڑی ہوئی ہے، جو کوئی نہیں لیتا، وہ چیز ہم اللہ کے حضور میں پیش کریں؟ بلکہ اللہ کے حضور پیش کریں تو کتنی بہترین چیز ہمیں دینا ہے. جو بہتر سے بہتر آپ ہو سکتا ہے آپ دیجیے. اچھے جانور، موٹے جانور، خوبصورت جانور، جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق. لیکن اس میں ریاکاری، دکھاوا، نام نمود، شہرت، فوٹو سیشن، ویڈیوگرافی، نام و نمود، میں نے تو یہ لایا، بچے دکھا رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں، وہ ہمارا جانور ایسا ہے، ہمارا تو یہ ہے، یہ ہے، فوٹو، واٹس ایپ، اسٹیٹس، بہت کچھ ہو رہا ہے. ریاکاری نہیں ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے ہوگی. اللہ کو اچھا مال پیش کرنا ہے، اس کی ہمیں کوشش کرنا ہے. جو جانور ہو وہ مسن نہ ہونا چاہیے. لا تذبح الا مسنۃ. اندر جب جانور کی جو عمر ہے اس کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جانور دانتا ہونا چاہیے. دانتا ہونا چاہیے مطلب اس کے دودھ کے دانت گر کر نئے دانت آ جانا چاہیے. یہ جنرل اصول ہے تمام جانوروں کے بارے میں. اس میں عمر میں نہیں بتائی گئی ہے کہ وہ جانور 1 سال کا ہو، 2 سال کا ہو، 5 سال کا ہو، 10 سال. عمر بتائی گئی کیا؟ دانتا بول کے بتایا، مطلب اس کے دودھ کے دانت گر کے نئے دانت آ چکے ہوں. تو آپ کو جانور لینے سے پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ وہ اس کے دودھ کے دانت گر کر نئے دانت آ چکے ہیں. اب وہ دانتوں کو دیکھنے کا طریقہ جو یہ ہے، بھیڑ بکریاں ہیں اس میں الگ ہو سکتا ہے، بیل وغیرہ ہوگا تو الگ ہوگا، اونٹ ہوگا تو الگ ہوگا. اب اس کے حساب سے ان کی عمر، دودھ کے دانت کب گرتے ہیں، کب آتے ہیں، الگ الگ جانور کی الگ الگ عمر میں ہوتی ہے. عام طور پہ 1 سال کے بعد جو بکرا بکری اس کی دانت آ جاتے ہیں. 2 سال کی عمر میں جو بیل وغیرہ ہیں، بچڑا ہے، بھینس کا ہے، جو بھی ہے اس کا آ جاتے ہیں. 5 سال میں اونٹ کے آ جاتے ہیں. لیکن آپ کو عمر کا خیال نہیں رکھنا، کہ آپ کو جو آدمی ہے وہ دھوکہ دے سکتا ہے. یہ تو جانور 1 سال کا ہے، تو 2 سال کا ہے، تو 5 سال کا آپ لے لو. تو آپ کو دانت دیکھ کے اس کا ڈیسیزن لینا ہے.
ٹھیک ہے. اور اگر کسی وجہ سے کسی کو جانور مل ہی نہیں رہے ہوں، ویسے تو آج نہیں ہے ویسا مسئلہ، کوئی انسان دیہات وغیرہ میں رہتا ہے، بہت دور نہیں بڑھا، تو جو بھیڑ کی جو قسم ہے جزا کی، وہ آپ کر سکتے ہیں. وہ صرف بھیڑ ہے، مطلب وہ صرف جو گائے وہ صرف جو بکریوں کی جو قسم ہوتی ہے، بھیڑ دمبا جو ہم بولتے ہیں، اس کی ایک قسم ہے جزا، جس کی عمر عام طور پہ 1 سال کی ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ نے اجازت دی، ورنہ بڑے جانور میں تو یہ ہے ہی نہیں. اب اس میں کتنے حصے داری ہوں گے؟ اگر آپ بکرا یا بکری کر رہے ہوں گے تو اس میں ایک ہی حصہ ہوگا، ایک ہی آدمی اپنے جانب سے اس سے قربانی کر سکتا ہے. اگر وہ بیل یا بڑا جانور کر رہا ہے، اونٹ کر رہا ہے، اور اگر وہ حاجی ہیں تو اس میں 7 حصے ہوں گے. حاجی کے علاوہ اونٹ میں 10 حصے ہو سکتے ہیں، بیل وغیرہ میں جو ہے 7 حصے ہو جائیں گے. 7 حصے. اب ایک حصہ جو ہوتا ہے یا جو ایک جانور ہوتا ہے، وہ ایک آدمی اپنی جانب سے وہ پیش کرے گا. اگر اس کے ماتحت اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، تو سب کی طرف سے وہ قربانی ہو جائے گی. مطلب ایک آدمی، ایک گھر کے اندر ایک آدمی ہے جو سب کی کفالت کرتا ہے، سب کا ذمہ دار ہے، تو پورے گھر والوں کی اس یعنی سے ذمہ داری، اس کی جو ہے قربانی ہو جائے گی. ہر ایک کی طرف سے الگ الگ کرنے کی ضرورت اب نہیں ہے. قربانی کا جو جانور ہے اسے خود ہم ذبح کریں، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ذبح کرتے تھے، صحابہ کرام بھی خود ذبح کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی بیٹیوں کے ذریعے جانور ذبح کراتے تھے. تو ہم خود ذبح کرنے کی ہم کوشش کریں. جانور کو ہم ذبح کریں تو اسے آرام پہنچائیں، اسے تکلیف نہ دیں. جو اس کو آرام پہنچانے کے طریقے ہو سکتے ہیں وہ کریں. مثال کے طور پر اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں، اس کے سامنے کسی اور جانور کی قربانی نہ کریں. جو آپ کی چھری ہو، جس آلے سے آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں، اس کو اچھے سے دھاری دار بنا لیں، اس کو اچھے سے تیز کر لیں تاکہ وہ منڈ نہ ہو، خراب نہ، تاکہ آپ کو جب قربانی کرے تو اس میں زیادہ وقت نہ لگے. جس جگہ پہ قربانی کرنا ہے، جس جگہ پہ اس کی رگ کاٹی جاتی ہے، اس کی معلومات دے لیں یا ان لوگوں کو رکھیں تاکہ کسی طریقے سے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. جانور کو اچھے سے باندھ کر قربانی کریں، جس طریقے سے اس کو لٹانا ہے اس طریقے سے لٹا کر اس کو قربانی کریں. اس کو آرام دیں، اس کو اچھے سے کھلائیں پلائیں، جیسے کہ وہ آپ کا اپنا قریبی جانور، اس طریقے سے اس کی تربیت کریں تاکہ آپ سے اس کو انسیت اور قربت حاصل ہو جائے. جب اس کو ذبح کریں تو آپ کو اس تکلیف کا احساس، جیسے آپ اپنی کوئی قیمتی چیز، قریبی چیز آپ ذبح کر رہے ہیں، اس کا آپ خاص طور پہ خیال کریں. جو قربانی کا طریقہ ہے اس طریقے سے قربانی کریں. جتنا اس کا خون نکل جانا ہے پورا خون نکلوا دیجیے. نہیں تو بہت سارے جو فسائی جو قریش اس کو آپ لاتے ہیں گوشت کاٹنے کے لیے، وہ بہت گڑبڑی کرتے ہیں، فوراً چمڑا کاٹنے لگ جاتے ہیں، تو اس کا آپ خاص خیال کریں. قربانی کے جانور کی کوئی بھی چیز بیچی نہیں جائے. ایک تو آپ خود استعمال کر سکتے ہیں یا اس کو غریبوں مسکینوں میں بانٹ سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو آپ بیچ نہیں سکتے. قربانی کا بھی جو گوشت ہے اس کو آپ خود کھا سکتے ہیں، دوستوں رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، غریبوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں. اس کی کوئی خاص تقسیم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جو بھی قربانی کر رہا ہے وہ پورے غریبوں میں کیا کرتے اس کو بانٹ دے. 3 میں سے زیادہ تمہارے گھر میں وہ گوشت رہنا نہیں چاہیے. صحابہ کرام نے اگلے سال سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آپ نے پچھلے سال حکم دیا تھا کہ ہم بھی اس سال وہی کریں، تو آپ نے کہا کہ پچھلے سال تھوڑی قحط سالی تھی، مفلسی کا معاملہ تھا، غریب لوگ زیادہ تھے، غربت زیادہ تھی، تو میں نے حکم دیا تھا کہ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ مت کرو، جو بھی کاٹو تھوڑا سا اپنے استعمال کے رکھ کے پورا کیا کرو تم بانٹ دو غریبوں میں، مسکینوں میں، لوگوں میں. اس سال ویسی حالت نہیں، تم چاہو تو ذخیرہ کر سکتے ہو. تو اب ذخیرہ کتنا کرنا ہے، اشتاروں کو کتنا بانٹنا ہے، غریبوں میں کتنا بانٹنا ہے. عام طور پہ لوگ 3 حصے کرتے ہیں. 3 حصے کیے تو بھی بہتر، نہیں کیے تو بھی مسئلہ نہیں ہے. آپ پورا صدقہ کرنا چاہتے ہیں پورا صدقہ کرو، تھوڑا رکھنا چاہتے ہیں آدھا رکھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی. لیکن ایک معاشرے کے لحاظ سے، سماج کے لحاظ سے، غریبی لوگوں کو دیکھ کر آپ بہتر سے کوشش کیجئے کہ بھائی جتنا ہو سکے آپ لوگوں کی مدد کریں گے. سال بھر تو ہم کھاتے ہی ہیں، قربانی کے لیے تھوڑی ہم ویٹ کر رہے ہیں قربانی آئے گا تب ہم فریجوں کو بھر کے رکھیں گے، ایسا تو نہیں ہے. تو جتنا آپ کی ضرورت ہے اتنا بالکل آپ رکھیے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن کوشش کریے کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، غریب لوگوں کو آپ سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کو آپ دیجیے. جن کو آپ جانتے ہیں، جو آپ کے قریب میں، جو آپ کے آس پڑوس ہیں، بالکل آپ ان کو دیجیے، بانٹیے، ان کا معاملہ کیجیے. کوشش کیجیے کہ ہر ایک کو ہر چیز جائے. تو ہم لوگ اچھی چیزیں خود رکھتے ہیں، خراب چیز دیتے ہیں. میں نے ضرورت ہے کہ اللہ کے راستے میں آپ کو اچھی چیز پیش کرنا ہے، جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. ٹھیک ہے، اس کا ہم خاص خیال کریں. قربانی جو ہے عید کی نماز کے بعد ہی ادا کی جائے گی. عید کی نماز سے پہلے اگر آپ نے غلطی سے قربانی کر لی تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی. اس سے خاص خیال کریں، عید کی نماز کے بعد کیا کریں، قربانی کریں.
قربانی کے جو دن ہے، جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے وہ بھی ہے، اور اس کے بعد ایام تشریق جو ہے یعنی 11 12 13، ان 4 دنوں کے اندر جو ہے آپ قربانی پیش کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز ہونے کے بعد آپ چاہے پھر دن میں کریں، شام میں کریں، رات میں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ایام تشریق تک آپ قربانی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسا بھی آپ کو موقع ملے، مناسب ملے، اس دن آپ قربانی کریے۔ پہلے دن ہی کرنا ضروری نہیں ہے، پہلے دن کا ثواب زیادہ ہے، یہ بات ایک دم صحیح ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کو حالات نہیں بنتے ہیں تو آپ دوسرے تیسرے دن کریں۔ قربانی کرنے کے بعد جو جانور کی غلاظت ہے اس کو صاف صفائی کا خیال رکھیں، اپنے ماحول کو، اپنے محلے کو، اپنے گھر کے باہر کے حصے کو خراب نہ کریں، غلیظ نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو اس کی وجہ سے کوئی تکلیف یا بو کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا خاص خیال کریں، ماحول کو خراب نہ کریں، جو آپ کی حکومت ہے ان کے قانون کا لحاظ کریں، ایسی کوئی کوشش نہ کریں جس کی وجہ سے آپ بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، آپ کا سماج بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اور بے وجہ آپ کی فضیلتی اور پریشانی اور آپ کی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے اور آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں، ایسا کوئی کام نہ کریں۔ جو آپ کی حکومت کے، آپ کے سرزمین کے قانون ہے اس کے حدود میں آپ قربانی کریں، اس کے علاوہ نیا کچھ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کچھ جگہ پہ قربانی کے خاص جگہ ہوتی ہے، پرمیشن لینی پڑتی ہے، جیسے کہ میٹرو سٹی ہوتی ہے، بامبے وغیرہ کا ایریا ہے، تو وہاں پہ خاص ایک حکومت کے کچھ سینٹر ہے، آپ کو وہیں پر ہی کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ سوسائٹیز میں کر سکتے ہیں، پھر سوسائٹی کی این او سی چاہیے۔ کچھ جگہ پہ ایسے ریسٹرکشنس ہے جہاں پر جو ریسٹرکشنس ہے، جو حکومت ہے اس کا خیال کریں، ان کا خیال کریں، ان کی مدد کریں، وہ بھی آپ کی مدد کریں گے اور آرام سے آپ قربانی کیجیے۔ اور یہ جانیں کہ قربانی جو یہ شاعر ہے، یہ اسلام کی شاعر میں سے، مطلب اسلام کی نمایاں چیزوں میں سے ہے، اسلام کی خاص نشانیوں میں سے ہے، جس سے ہم اسلام کو پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، سماج کے سامنے۔ اس قربانی کے ذریعے بھی ہم لوگوں کی، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اس کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ یہ میسج دے لوگوں کی ہم قربانی کیوں کرتے ہیں۔ لوگ ہوتا ہے تم تو جانور ذبح کر لیتے اور کھاتے رہتے، یہ کرتے، ان کو بتائیے قربانی کیوں کی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس سے کیا فائدے ہیں، امت کا کتنا فائدہ ہے، کتنا بزنس ہوتا ہے، کتنے لوگوں کے کام میں آتی ہے۔ جو بتا رہا تھا قربانی کے جو گوشت ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کی کھال کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، چمڑے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے اصل سوال کیا کہ اللہ رسول، لوگ جو ہیں جانور کی کھال سے جو اس وقت میں جو کچھ مٹکے وغیرہ ہوتے تھے یا کچھ پانی رکھنے کا کوئی ذخیرہ ہوتا تھا، اس کو اس چمڑے سے وہ بناتے تھے مشکیزیں وغیرہ، تو کیا ہم اسے بنا سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ بالکل بنا سکتے ہو۔ ابھی تو ہم لوگوں کو معلوم نہیں اسے کیسے بناتے ہیں، ہم لوگوں کو تو ٹیکنیک نہیں معلوم، لیکن اگر آپ فل استعمال کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ بیچ نہیں سکتے۔ اگر آپ بیچیں گے تو اس کی جو قیمت آئے گی وہ آپ غریبوں مسکینوں میں آپ بانٹ دیں گے۔ نہ ہی جو آدمی گوشت کاٹنے کے لیے آیا ہوا ہے یا صاف صفائی کے لیے، اس کو بھی آپ وہ نہیں دے سکتے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی اجرت میں سے مائنس کر کے اس کو ادھر تو لے لے، پھر اتنی اجرت میں سے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، اس کو اس کی اجرت پوری دیجیے، چمڑا آپ اس کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کبھی کسی کو بیچا نہیں جائے گا، اس کا خاص ہم خیال کریں۔ جو عید کے دن ہوتے ہیں، ایام تشریق کے دن ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ عید کے دونوں دن، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق، یہ دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، ان دونوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے، نفل روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، اس کا آپ کو خاص خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ لوگوں کو جانور کے بارے میں بتا دیا، اس کی عمر کے بارے میں بتا دیا، قربانی کب کرنا ہے، کب سے کب تک کرنا ہے، کن باتوں کا خیال کرنا ہے، دعا یاد کیجئے جو اس کی تھی بسم اللہ اللہ اکبر، کم سے کم یہ کچھ یاد ہے تو یہ کم سے کم دعا بھر قربانی کیجئے، اپنے ہاتھ سے قربانی کیجئے، ریاکاری دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، لیکن قربانی ضرور کرنا ہے، اس کا خاص خیال کرنا ہے کہ قربانی کسی بھی طریقے سے ہم ادا کریں، اس میں کوئی ہم سے کیا ہو، کوئی چیز چھوٹے نہ، اور جو بھی جانور ہم لے بہتر سے بہتر ہم جانور لینے کی کوشش کریں، اچھے سے اچھا جانور کی ہم جو ہے قربانی کرنے کی کوشش کریں، کوئی بھی جانور ایسا نہ ہو کہ جس کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی برائی ہو، ایسا نہ کریں۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے جانور لا لیا اور اس کے بعد اس میں کوئی عیب آ گیا، مطلب لانے کے بعد ہو سکتا ہے اس کی سینگ ٹوٹ گئی، لانے کے بعد ہو گیا کہ یار وہ لنگڑا ہو گیا، کچھ مار لگی، گھر کے اندر کوئی ٹھوکر لگ گیا، تو ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لانے سے پہلے کے لیے رول ہے، لانے کے بعد کچھ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی جانور کے سینگ ہی نہیں ہوتے تو وہ عیب نہیں ہے، سینگ ہے اور ٹوٹا ہوا تو عیب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چند باتیں تھیں قربانی کے تعلق سے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم تمہاری قربانی کو قبول فرمائیں، ہم تمام کو قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی محبت کے لیے قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام
ہمارے اس ملک میں اور تمام دنیا میں امن و امان کا ماحول قائم کر رکھے، ہم تمام کو ہر قسم کے شر و فتنے سے محفوظ کریں، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، جب تک قائم رہے ایمان پر قائم، جب ہمارا خاتمہ رہے ایمان پر خاتمہ ہو، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔